الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسبق الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو اور بالخصوص مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ کا ویسے بھی لقب ہے شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرنے والے۔ ایک وقت ہوگا اہل محشر تمام کے تمام حضور علیہ السلام کی سفارش کے محتاج ہوں گے۔ جب تک آپ سفارش اللہ کے حکم سے نہیں کریں گے اس وقت تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص خواہ انبیاء ہوں یا صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، حفاظ اور قراء ہوں، علماء ہوں، اللہ پاک کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص سفارش نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ قرآن کریم میں سورہ آیت الکرسی میں، قرآن کریم کی آیت الکرسی میں جو سورہ بقرہ میں ہے، تیسرے پارے کی ابتدا میں، اس میں ایک جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس، اس کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے، کون ہے؟ الا بإذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو جس نے بھی سفارش کرنی ہے اللہ کی اذن اور اس کی اجازت سے کرنی۔ تو نبی علیہ السلام جو سفارش کبریٰ، جو بڑی شفاعت ہے، بڑی سفارش ہے، وہ کریں گے، جو کہ تمام اہل محشر پر، اللہ کی ساری مخلوقات پر بہت بڑا ان کا احسان ہوگا، جو سفارش کر کے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دلا دیں گے۔ اس سفارش کے بعد اور بھی بہت ساری سفارشات ہوں گی، بہت ساری شفاعتیں ہوں گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے فرمائیں گے۔ تو بحیثیت امت ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں۔ بڑی سفارش، شفاعت کبریٰ، وہ تو عام ہوگی، ساری مخلوقات کے لیے ہوگی، جمیع انسانوں کے لیے ہوگی، لیکن اس کے بعد جہنم سے چھٹکارے کے لیے
جنت کے داخلے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے نبی علیہ السلام کی سفارش کی اشد ضرورت ہوگی۔ تو آپ ایسے ہی سفارش نہیں کریں گے۔ جو نبی علیہ السلام کی جو شخص اطاعت کرتا ہوگا اور آپ سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کے ساتھ اس نے تعلق رکھا ہوگا، آپ کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، اسی شخص کے لیے نبی علیہ السلام قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اس حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، من اسبق الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کن لوگوں کے حق میں زیادہ ہوگی اور پہلے ہوگی اور مقدم ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسی، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، توجہ ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، جس شخص نے خالصتا لا الہ الا اللہ پڑھا، اس شخص کے لیے میری سفارش ثابت ہو جائے گی اور ضروری ہو جائے گی۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے پڑھا، خالص نیت سے پڑھا، تو اس شخص کے لیے میری سفارش واجب ہوگی۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور پھر بندہ کثرت سے اس کا تکرار کرے، کثرت سے اسے پڑھے، تو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے ایسے انداز سے یہ کلمہ نکل جائے گا جو اللہ کی نگاہوں میں خالصا من نفسی کا مصداق بن جائے گا۔ جو جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسے ہی بندے کی دل کی گہرائیوں سے اٹھ کر اس کی زبان سے ادا ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور اس کی اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ایک شخص سے، ایک والے سے، کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ کون ہے جو جنت کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کرنے والے وہ کر گئے، لیکن ہم میں سے کون ادا کر سکتا ہے جنت کی قیمت؟ دیکھیں، جنت تو بہت بڑا ایک رقبہ ہے۔ ایک تو ویسے عمومی جنت جو ہے وہ جنت ایک ہے کہ ہر شخص کی جنت، ہر شخص کے جو نام الاٹ ہوگی اللہ کے ہاں قیامت والے دن ایمان والوں کے حق میں، وہ بھی بہت بڑا رقبہ ہوگا، دنیا سے 10 گنا زیادہ رقبہ تو اس شخص کو ملے گا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا۔ تو آج 5 مرلے خریدنا، 10 مرلے خریدنا شہر کے کسی خاص علاقے میں ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، حلال کے پیسوں سے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 5-10 مرلے کے لیے ساری زندگی انسان کوشش کرتا ہے 5-10 مرلے کا مکان کھڑا کرنے کے لیے، پھر بنگلے جو ہیں وہ محلات، پھر قیمتی سے قیمتی جگہ پر محلات کو بنانا بہت مشکل سا کام ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لصوت احدکم من الجنہ، فرمایا کہ جنت کی اتنی جگہ، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، کوڑا جس سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، چھانٹا جسے بولتے ہیں، ایک صوت، آپ 1 میٹر لے لیں، 1 میٹر کہہ لیں کہ 1 گز 1 میٹر، اتنی جگہ، فرمایا کہ جنت کی 1 میٹر کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جنت کا اتنا سا ٹکڑا جس میں انسان آرام سے بیٹھ سکتا ہے، اتنی جگہ بس، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ تو جنت کی، پوری جنت کی قیمت، یا چلو پوری جنت کی رہنے دیں، آپ
جس جنتی کو اللہ عطا فرمائیں گے اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ روپے پیسے میں کون دے سکتا ہے اس کی قیمت؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کس کے پاس ہے اتنی دولت، کس کے پاس ہے اتنا خزانہ کہ وہ جنت کی جگہ کو خرید سکے؟ تو پوچھا گیا کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ ما ثمن الجنہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کے دروازوں کی چابی کیا ہے؟ لا، جنت مقفل ہے، اس کو لاک ہے، اس کی چابی ہوگی تو لاک کھولے گا، اس کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا ہے اللہ کے سوا۔ نہ کوئی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، نہ کسی کے اللہ کے سوا نہ کسی کے ہاتھ میں موت ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور قسمت بدلنے کے معاملات ہیں۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا، اگر یہ اسی عقیدے میں کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر اللہ کی توحید پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ اگر شرک کے جراثیم بندے کے اندر موجود ہیں اور نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، شرک موجود ہے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے، ساری عبادتیں اس کی غارت ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے اللہ کے سوا، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مانگا جائے اللہ کو چھوڑ کر۔ بعض لوگ اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں، اور کئی بیوقوف لوگ تو انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو پڑے ہیں بیچارے قبروں میں، اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ اتر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی کے اندر جب ان کو اپنے مسائل آئے، انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اور ان کے بعد جتنے اولیاء یا ان سے پہلے جتنے اولیاء صلحاء آئے، جب ان پر کوئی پریشانی آئی، مسائل آئے، دکھ آئے، تو انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ پاک سے۔ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم نے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ یہ داتا اللہ کی ذات ہے، باقی سب منگتے اور لینے والے ہیں، داتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے۔ تو جس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہو، پھر وہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرے، اس کو بار بار زبان سے پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے ایمان میں ترقی بھی ہوگی، اور جنت کی قیمت اس کو مل رہی ہے، وہ جنت کی قیمت وہ ادا کر رہا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر اسی پر خاتمہ ہو جائے، اسی کلمہ پاک پر خاتمہ ہو جائے، تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جس حالت میں، اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں تمہاری زندگی گزری۔ یعنی اکثر طور پر جو زبان سے بات نکلتی ہے موت کے وقت وہی نکلے گی، ٹھیک ہے؟ جو بول جو ہے وہ زبان سے اکثر ادا ہوتا ہے، جو کلمہ اکثر ادا ہوتا ہے، عادت یہی ہے، عادتاً وہی کلمہ موت کے وقت زبان سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر ہماری زبانوں پر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رہے، اور بہت آسان ہے۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفے ہوں، کچھ قرآن کی آیات ہوں، بعض لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے، یا بعض صورتیں ہیں وہ نہیں پڑھے ہوتے، قل اللہ شریف نہیں لوگوں کو، بعض لوگوں کو آتی، تو کتنی کمزوری ہمارے اندر، یا اور دیگر وظائف کلمات نہیں آتے، عام لوگوں کو نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ تو ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے شخص کو لا الہ الا اللہ تو آتا ہی ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من اسبق الناس بشفاعتی کا، سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا قیامت والے دن؟ آپ کس کے حق میں جلدی سفارش کریں گے اور سب سے پہلے کس کے حق میں سفارش فرمائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسی، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی گہرائیوں سے، یعنی اس کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی رازق، کوئی خالق، کوئی مالک اس کے سوا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو پڑھا بھی صحیح، کیونکہ یہ کلمۃ الایمان بھی ہے، ایمان بھی اس سے نصیب ہوتا ہے کس کی برکت سے، کلمۃ التقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی اس سے نصیب ہوتی ہے، کلمۃ الطیبہ بھی ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، اس کے پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے ایک تو دل کفر و نفاق شرک سے پاک ہوگا، دیگر گناہوں کے اثرات سے پاک ہوگا، اللہ پاک اس کو پاک کر کے دنیا سے اٹھائیں گے، اور اگر خاتمہ بھی اسی کلمہ پر ہو گیا تو پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو بڑی اچھی خوش نصیبی کی بات ہے، اور لوگ بھی اس بات کے گواہ بن جائیں گے جو اس وقت ارد گرد موجود ہوں گے کہ اس نے یار مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا، اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا، لوگ بھی اس کی ایمان، خاتمہ بالایمان کی شہادت اور گواہی دیں گے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اگر موت کے وقت نصیب ہو جائے تو لوگ گواہ بن جاتے ہیں کہ اس کا خاتمہ اس کلمہ پر ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً اس کلمہ پاک سے ہمیں خصوصی لگاؤ نصیب فرمائے، اور کثرت سے ہماری زبانوں پر یہ لا الہ الا اللہ رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ اگر ہیں دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں، آ جا رہے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار، ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ زبان ہماری فارغ ہوتی ہے، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس زبان کو کیوں نہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اور اس پاکیزہ مبارک کلمہ میں مصروف کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو درج کیا ہے حدیث کی کتابوں میں، فضائل ذکر میں، فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا، 14ویں چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح قیامت والے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا، لوگ دیکھ کر رشک کریں گے اور بڑے خوش ہوں گے اور بڑے محظوظ ہو رہے ہوں گے، یہ کون خوش نصیب ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح جو ہے بدر کی طرح جو ہے روشن ہے۔ تو یہ 100 دفعہ پڑھنے کی فضیلت ہے، 100 دفعہ، اور 100 دفعہ اگر آپ عادت بنا لیں تو 100 دفعہ تقریباً 1 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ، 1.25 منٹ، 1.5 منٹ، زیادہ شروع میں آپ کے 2-3 منٹ لگیں گے، بعد میں جب زبان چل گئی پھر تو 1 منٹ میں 100 دفعہ آسانی سے لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں گے، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی آسانی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، آپ کے خلوص، آپ کی قربانیوں، آپ نے جو دعوت دی، تبلیغ فرمائی، اس کے اثرات دیکھو کہ آج مسلمان آسانی سے اس کلمہ کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا مکہ کی سرزمین پر، مکہ کا ماحول ایسا عجیب تھا کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا نا اور کوئی کافر سن لیتا تھا تو بس اس شخص کی بیچارے کی خیر نہیں ہوتی تھی، اس کو پتھر مارے جاتے تھے، اس کو گھر سے نکالا جاتا تھا، اس کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی کہ تم نے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا ہے۔ دیکھیں کتنا پاک کلمہ، اور لوگوں کو، کافر و مشرکوں کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی تھی، اس شخص کی خیر نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ کافر ظالم لوگ اپنا غصہ نہیں نکال لیتے تھے، اپنے غصے کی آگ، نفرت کی آگ کو بجھا نہیں لیتے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت نہیں دے دیتے تھے، یا کوئی بھی اگر وہ غلام ہوتا تو کوئی غلام کو آزاد نہیں کرا لیتا تھا، اس وقت تک بیچارہ وہ مار کھاتا رہتا، لہو لہان ہو جاتا، زخمی ہو جاتا، اور بعض صحابہ کی، ایمان والوں کی تو موت بھی واقع ہوئی ہے مکی زندگی کے اندر، اتنا ظلم کرتے تھے کہ موت ان کی شہادت یعنی واقع ہو جاتی تھی، شہید ہو جاتے تھے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ سے منحرف بولے نہیں ہوتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی اس میں اتنی لذت، اتنا مزہ اور ایمان کی اتنی مٹھاس اللہ پاک نصیب فرماتے تھے
کہ وہ کہتے تھے جان جاتی ہے جائے، لیکن ہم نے ہمیں جو بات سمجھ میں آئی ہم اس سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اسی پر اتنی ماریں پڑتی تھی کہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا ہے۔ آج دیکھو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی، ہم ایک جگہ بیٹھ کر 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، وہ ثواب جو اس وقت ان لوگوں کو تھا، ملتا ہوگا، وہ آج نہیں ہے، لیکن اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے زمانہ میں کتنا انحطاط کا دور ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص جو ہے اس پاکیزہ کلمہ کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرے، پڑھے، ورد اس کا کرے، کثرت سے پڑھے، تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں ہوگا، اور اللہ پاک اس سے بھی بہت کچھ نوازیں گے۔ جو ان لوگوں کو نوازا تھا اس کا کچھ حصہ آج کے دور کے شخص کو بھی نوازیں گے، کہ اس کے گزرے دور میں، معاصی اور ظلمت کے دور میں، ایک شخص اپنے رب کا نام لے رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے، وگرنہ دنیا کو دیکھ لو کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اتنا آسان بھی ہے اور بہت زیادہ اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو فضائل اعمال میں درج فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا وہ آپ کے ارشاد گرامی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا انبئکم، اے لوگوں میں تمہیں خبردار نہ کروں، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے افضل ہو، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے افضل ہو، دشمن کے مقابلہ میں جو ہے لڑنے سے افضل ہو، اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے افضل ہو، اور درجات اس عمل کے کرنے سے درجات بہت زیادہ بلند ہوں، اور وہ تمہارے اندر کو، تمہارے باطن کو بہت زیادہ پاک کرنے والا ہو، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے، بہت ہی پاک کلمہ ہو، بہت ہی پاک عمل ہو، تو میں بتلاؤں نا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو فرمایا کہ یعنی خیرات کرنے سے بھی افضل ہے، خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خیرات افضل ہو جاتی ہے جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور لوگوں کو کچھ نہ مل رہا ہو اور ان کے کفر اور ایمان کا مسئلہ ہو، وہاں پہ پھر خیرات افضل ہو جائے گی۔ اسی طرح جہاد کی بات فرمائی، جہاں پہ جناب دشمن گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہو اور دشمن گھر میں آ کے حملے کر رہا ہو، وہاں پہ پھر جہاد کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بلکہ ہر عمل سے اوپر چلی جائے گی۔ یہ عام حالات میں بیان فرمایا، عام حالات کے اندر، عام حالات میں کہ اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ تو ایک مقصودی چیز ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی تخلیق کا مقصد یاد خدا ہے، اللہ کی یاد ہے، ایک مقصودی چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، بخل دور ہو، یہ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، یہ دنیا کی محبت کم ہو، دور ہو، اللہ کی یاد بڑھے، مال اس لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جہاد اس لیے ہے کہ جو لوگ، جو کافر دشمن اللہ کی یاد میں، اعلاء کلمت اللہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کا قلع کما کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ ہو۔ مقصود تو اللہ کی یاد ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اس کی وضاحت فرما دی، تو فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اتنی عظیم چیز ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دل میں بھی اللہ کو یاد کریں، زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں، اپنے قلب میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ تو بعض لوگ ساری کی ساری فضیلتیں زبان کے ذکر میں سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو دل وہ ذکر ہے وہ دل کا ذکر ہے، یعنی دل میں اللہ کی یاد رچ بس جائے، دل میں اللہ پاک سے خاص تعلق قائم ہو جائے، محبت اور عشق والا، یہ ہے اصل ذکر۔ اور یہ جو زبان کا ذکر ہے، یہ اس ذکر کے لیے ایک سبب کا درجہ ہے، مقصود وہی ذکر ہے، لیکن زبان کا ذکر بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کو کسی نے خط لکھا، کسی مرید نے،
کہ میں ذکر کرتا ہوں لیکن دل میں نہیں توجہ ہوتی، زبان سے صرف ذکر کر رہا ہوں، دل خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں، وساوس آ رہے ہیں، صرف زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جوابی خط لکھا، انہوں نے فرمایا کہ شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ایک عضو، جسم کا ایک حصہ اپنی یاد میں لگا دیا ہے، باقی رہا دل کا مسئلہ، دل بھی آہستہ آہستہ متوجہ ہو جائے گا۔ شکر کرو، زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہے نا، ورنہ یہی زبان ہے گالیاں دیتی ہے، یہی زبان ہے غیبتیں کرتی ہے، یہی زبان ہے طرح طرح کی بکواسات، سارا دن فضول باتیں، یہ زبان ہی کرتی ہے نا۔ اور ایسا کلمہ بعض اوقات زبان سے بندہ کہہ دیتا ہے کہ 70 سال تک وہ جہنم کی گہرائیوں میں وہ دھستا رہے گا صرف ایک بول کی وجہ سے، ایک کلمہ کی وجہ سے۔ بعض اوقات اتنا نازیبا کلمہ انسان زبان سے کہتا ہے کہ اگلے سننے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے، دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، جراحات السنان رحل التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں اور تلواروں کے زخم جو ہیں وہ تو گھل مل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بندہ ایسا کرتا ہے، جو شخص اپنی عادت بنا لے کہ زبان سے اللہ کا نام لینا، بس اکثر یہ کرنا، ضرورت کی بات کرنی ہے زبان سے اللہ اللہ کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، تو وہ بتلاؤ وہ زبان کی جو خرافات ہیں ان سے محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ غیبت چغلی سے بچے گا، گالی گلوچ فضول باتوں سے بچے گا، اور تانا زنی سے بچے گا، اور دل کو گرا دینے والی، دل کو زخمی کر دینے والی باتوں سے بچے گا اللہ کی یاد میں۔ اگر دل متوجہ نہیں ہے تو کیا ہے، دل بھی متوجہ ہو جائے گا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کریں کہ زبان اللہ کی یاد میں لگائیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، چھوٹی سی ایک تسبیح ہو اس کو ہاتھ میں لے لیں، اس کو اکثر ہاتھ میں رکھیں۔ اس تسبیح کو ہمارے حضرات کہتے ہیں مذکرہ ہے، اللہ کا ذکر یاد کرانے والی ہے، اللہ کا نام یاد کرانے والی چیز ہے، مذکرہ اسے کہا جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار تسبیح ہاتھ میں رکھیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تسبیح اٹھا کر جیب میں ڈال لیں، بس جب جیب میں تسبیح چلے گی ذکر بھی ختم ہو جائے گا، آپ تجربہ کر لیں۔ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، نیت کو ٹھیک ہے، نیت تو ضروری ہے، خالص رکھنا ٹھیک، نیت کو درست کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن جو ہے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ چھوٹی سی تسبیح ہو سودانے والی، وہ ہاتھ میں رکھیں، دائیں ہاتھ میں لے لیں، اور وہ تسبیح جو ہے آپ کے ہاتھ میں رقص کرتی رہے، ناچتی رہے، یعنی اس پر کوئی نہ کوئی اللہ کا نام پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ پھر عادت بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ عادت انشاءاللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ثابت ہوگی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خیر اور بہتر ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔